نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اعجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نعیم نیاز۔ سلسلہ ہے ہمارا قصص الانبیاء، اور اس کے آج تیسرا پروگرام حضرت آدم علیہ السلام پر۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آدم علیہ السلام کی یہ جو اوپر تیسرا پروگرام جو کر رہے ہیں، پارٹ نمبر 3، اس میں مزید تھوڑی سی تفصیل بیان کریں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ نارملی 8 سے 10 منٹ کا ہم نے دورانیہ رکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ دورانیہ بڑھ جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس میں دیگر مخلوقات کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا کیا، اس میں ناظرین کرام ہزاروں سال پہلے اس روح زمین پر جنات کو پیدا کیا، اور جنات کی حکومت تھی، جنات کا بسیرا تھا زمین پر۔ تو جب انہوں نے فتنہ، فساد، شرارتیں، خون ریزیاں ان کی حد سے تجاوز کرنے لگیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو، فوج کو بھیجا کہ انہیں مار بھگائیں اور زمین کو جنات سے خالی کروائیں۔ چنانچہ باقاعدہ ایک معرکہ ہوا اور فرشتوں نے جنات کو اس زمین سے بھگایا۔ تو جنات نے جا کر جنگلات میں، سمندر میں، پہاڑوں پر، ایسی جگہوں پہ جا کے پناہ لے لی، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پھر ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے جب اظہار کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ فرشتوں نے آلریڈی جنات کو دیکھا تھا اور جنات سے مارکہ آرائی کی تھی، جنات کو مار بھگایا تھا، اور جنات یہاں پہ زمین پر فساد کر رہے تھے، فساد برپا کر رہے تھے، خون ریزیاں کر رہے تھے، دنگا فساد کر رہے تھے، اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ دوبارہ جو زمین پر فتنہ فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی؟ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یقیناً آپ نے جو ہمیں محدود جو علم دیا ہے، ہمیں تو وہی پتہ ہے صرف۔ اس کے بعد مختلف روایات میں مختلف تفصیل ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین پر مٹی لینے کے لیے، کچھ روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب وہ مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے مطلب تھوڑا ہیل و حجت کی، یا کہا کہ جی مجھ سے نام الگ کریں، میرے ٹکڑے کو نہ توڑیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کر جب ایک مٹھی زمین پہ سے اٹھائی مٹی کی، تو وہ مٹھی روایات میں یہ آتا ہے کہ تقریباً کوئی 60 رنگوں کی، مطلب اس کی جیسے کسی چیز کا چھلکا اتر جاتا ہے، تو زمین کا ایسے پورا اوپر سے چھلکا مطلب ان کی مٹھی میں آیا، جو کہ مختلف، کہیں سے سفید، کہیں سے بھوری، کہیں سے کالی، کہیں سے، تو 60 قسم کی جو پرت کلرز کی وہ
ان کی اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں جو مٹی آئی. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف وہ رنگ و نسل کی ہے. کہیں پہ گورا رنگ ہے، کہیں پہ کالا رنگ ہے، کہیں پہ گندمی ہے، کہیں پہ بلیک ہے. تو اس مٹی کو پھر مختلف قسم کے پانیوں سے گوندھا گیا اور کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا. پھر وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا. پھر دوبارہ اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو پھر جب اس کی جو کنڈیشن جو ہے اس مٹی کی، گندھے ہوئی مٹی کی، ایک کھنکھناتی مٹی، کنکری کی طرح کی کھنکھناتی مٹی کی شکل جب اس نے اختیار کر لی، تو تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو پتلا جو آدم علیہ السلام کا جو بنایا، جنت کے دروازے پہ رکھ دیا کچھ عرصے کے لیے. اور پھر جب عرش پر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حکم ربی سے جب روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو، تو روح جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہوئی تو ناک تک جب پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم سے جو آدم علیہ السلام کو علم سونپا، اس سے وہ آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرشتوں نے یا رحمک اللہ کہا. تو اس طرح آدم علیہ السلام کو جو علم کی اللہ تعالیٰ نے جو دولت سے نوازا، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. غرض کے پورے پتلے میں جب روح داخل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا جو علم دیا، نام بتائے، اور فرشتوں کو جو سورہ بقرہ میں پورا یہ مکالمہ ہے اور پوری تفصیل ہے قرآن پاک میں. پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم یہ ان کے نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو جتنا آپ نے علم دیا، ہمارا تو علم محدود ہے، ہمیں تو ان کا ناموں کا نہیں پتہ. تو پھر آدم علیہ السلام کو جب کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے فر سارے نام بتا دیے. تو فرشتے بھی بڑے حیران ہوئے. تو پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب آدم کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا، تو وہاں پہ جو ابلیس ہے، بیسیکلی ابلیس چونکہ جب زمین پر جنات کی جب حکومت تھی، تو ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، یہ بیسیکلی جن ہے. اور اس وقت یہ مطلب جنات کا بچہ تھا اور انتہائی حسین و جمیل. تو فرشتے جب جنات کو بھگا کر زمین سے واپس جب جا رہے تھے تو اپنے ساتھ ابلیس کو لے گئے. اور ابلیس نے زمین کے بھی ایک ایک چپے پر، جگہ جگہ پر اللہ کی عبادت کی ہوئی، اور عبادت گزار اور انتہائی مطلب اللہ کا ذکر کرنے والا نیک، لیکن آگ سے پیدا کیا ہوا اور جنات میں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عبادت کو، حمد و ثنا کو، اور اس قدر اپنی اس کی نیک سیرت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا اس کو، ابلیس کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ مقام کہ جہاں پہ وہ فرشتوں کا سردار، لیکن اس نے جب اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور اللہ کے کہنے پر اس نے جو فرشتوں کی ساتھ مل کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ لاجک یہ دیا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے افضل ہے. تکبر کیا، غرور کیا. تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے. جو تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور مردود اس کو قرار دے دیا اور زمین پر پھینک دیا، بھیج دیا زمین پر. اور آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا کر جنت میں داخل کر دیا کہ اے آدم اب تم جنت میں رہو، یہاں کے پھل کھاؤ، گھومو پھرو، آرام کرو. تو چند دن جنت میں رہنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جب تنہائی کا
اظہار کیا، دل نہ لگنے کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی. آپ سو گئے جنت میں، اور اس نیند کے کیفیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر دیا. اور روایت میں ہے کہ اماں حوا انتہائی حسین و جمیل، اماں حوا کو بہت خوبصورت بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا تم کون ہو؟ تو اماں حوا نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے. تو آپ بہت خوش ہوئے. لیکن چونکہ ابلیس مردود تھا، اور جیسے روایات میں ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں بن کر اور جنت میں داخل ہو گیا، اور اس میں اس دن سے ازل سے آدم علیہ السلام کے ساتھ، انسان کے ساتھ جو دشمنی رکھ لی تھی، اللہ سے مہلت مانگ لی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو آپ نے پیدا کیا تو مجھے مطلب آپ قیامت تک کی مہلت دے دیں کہ میں یہ آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو جو نا مطلب وہ راہ حق سے ہٹاؤں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا، اور جو میرے یہ بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. تو اپنی تجھے مہلت دیتا ہوں، اور تو اپنی جو بھی پیش رفت کرنا چاہتا ہے کر لو. تو اس نے جا کے ورگلانا شروع کیا اماں حوا کو بھی اور آدم علیہ السلام کو. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو منع کیا تھا کہ تمام پھل کھائیں، جدھر مرضی جائیں، لیکن اس درخت کا، جو کہ روایت میں گندم کا درخت کہا جاتا ہے، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو شیطان نے یہ بہانہ کیا کہ دیکھو اس وقت تو کچھ اور بات تھی، آدم علیہ السلام کو آپ کو نئے نئے تھے جنت میں، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے منع کیا، لہٰذا اگر یہ کھا لو گے تو تم ساری عمر پھر جنت میں ہی رہو گے، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا. ورغلا کے وہ کھلا دیا. جب اماں حوا نے اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو جو جنت کے لباس تھے وہ اتر گئے، شرمگاہیں عیاں ہو گئی، اور بہت پچھتائے، پشیمان ہوئے، نادم ہوئے. تو بس پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تم دونوں زمین پر اترو. اور مختلف جگہ پہ آدم علیہ السلام کو روایت میں ہے کہ سری لنکا، سرندیپ سری لنکا میں، وہاں پہ، اور اماں حوا کو جدہ میں اتار دیا، اور کئی سال وہ بھٹکتے رہے. پھر آدم علیہ السلام حج کی نیت سے مکہ معظمہ جب گئے تو وہاں اماں حوا سے ملاقات ہوئی، اور پھر گزر بسر کرنے لگے. تو لہٰذا آدم علیہ السلام کے پھر دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے. 960 سال عمر پائی آدم علیہ السلام نے. ویسے تو 1000 سال کی عمر بیان کی گئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی دعا، التجا پر، دعا پر، کہ آپ کے جو بیٹے شیش علیہ السلام تھے حابیل اور قابیل کے بعد، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی نبی پیدا کیا، نبی بنایا، نبوت دی انہیں، شیش علیہ السلام کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی درخواست پر کہ میری عمر کے 40 سال شیش علیہ السلام کو دے دیے جائیں، تو لہٰذا پھر 960 سال کی عمر پائی، اور طبعی موت مرے، فوت ہوئے، وصال ہوا آدم علیہ السلام کا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ زمین پر قیام کرو، کھیتی باڑی کرو، کھاؤ پیو، اپنی نسل آگے بڑھاؤ. تو جیسا میں نے بیان کیا تھا پارٹ نمبر 2 میں، کہ حابیل اور قابیل جو تھے دونوں، ان سے قربانی مانگی گئی. تو حابیل نے بڑی نیک نیتی پرخلوص انداز میں اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے ایک رسمی طور پہ بدنیتی سے وہ پیش کی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی. قابیل نے پھر حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو ریت دکھایا اس نے. قابیل نے پھر حابیل کو اسی طرح دفن کیا. اور پھر قابیل نے آگے سے جا کر اسی طرح
مختلف بت بنانے شروع کر دیے، پہاڑوں کو پوجنا شروع کر دیا، آگے سے اس کی نسل بھی ساری اسی رستے پہ چل پڑی. لیکن حابیل تو چونکہ قتل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا بیٹا جو شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کو دیا، جو کہ انتہائی اطاعت گزار، شریف النفس اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور آدم علیہ السلام کی پوری نصیحتوں پر عمل کرنے والا. اب دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا. اماں حوا کی ٹوٹل 40 جو زچگیاں جو ہوئیں، 20 زچگیاں ہوئیں اور 40 بچے ہوئے. یعنی ایک وقت میں جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، پھر ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ایک بیٹی اور بیٹا، اس طرح جڑواں یعنی 40 بچے اور 20 زچگیاں جو اماں حوا کی ہوئیں. جو ایک وقت میں جڑواں پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائی ہوتے تھے، دوسرے ٹائم میں جڑواں پیدا ہوتے تھے تو وہ سگے بہن بھائی ہوتے تھے. ان میں سے ایک کی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں. تو یہ نسل آگے سے بڑھتی چلی گئی اور مختلف روایات میں ہے کہ تقریباً آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی کوئی 1 لاکھ کے قریب جو نا وہ مطلب اولاد ہوئی، جو نسل انسانی جو چلی آدم علیہ السلام سے. جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی تو چونکہ وہ عمر 1000 سال جو تھی اس میں سے 40 سال شیش علیہ السلام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی التجا پر ریکویسٹ پر دے دی تھی، لہٰذا 960 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی روح قبض کی اور آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد دوستو اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو نصیحتیں فرمائیں اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے اور یہاں پر زمین پر فساد نہیں برپا کرنا، امن سکون کے ساتھ رہنا ہے. اپنی آگے سے نسل بڑھاؤ اور اپنی اولاد کو اللہ کی طرف، وحدانیت کی طرف راغب کرتے رہو. تو دوستو یہ آدم علیہ السلام کی نصیحتیں اور آپ کی آدم علیہ السلام کی وفات اور آگے شیش علیہ السلام کی اب ابتدا وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اگلے پارٹ میں ہم شیش علیہ السلام اور مزید آگے ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. یہاں تک کے لیے آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا ہم نے پورا شروع سے لے کے اب تک کا ایک جائزہ لے لیا جو 3 پارٹس میں ہم نے شروع سے بیان کرنا شروع کیا تھا آدم علیہ السلام کی وفات پر. آج ہم اس پارٹ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل آپ سے، سیم چینل سیم ٹائم، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی آدم علیہ السلام کے سلسلے کا پارٹ نمبر 4 جو کہ شیش علیہ السلام سے شروع ہوگا آپ کے سامنے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.